ایک سوال میرا یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ جائز ہے یا نہیں. کرپٹو کرنسی پر کئی دفعہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے. بہت سے لوگ ہم پہ گن پوائنٹ پہ مجبور ہیں ہمیں کہنے پر کہ آپ اس کو پروموٹ کریں. تو بھائی یہ اس کے آگے جو سائڈ افیکٹ آنے والے ہیں نا وہ بہت دیں, اور بہت سے کو سائڈ افیکٹ تو آ چکے ہیں, فرار ہو گئے ہیں, ملکوں سے بھاگ گئے ہیں لوگوں کا پیسہ کا. یہ ایک ہوائی کرنسی ہے. دیکھو کرنسی کا بنیادی مقصد کرنسی برائے کرنسی نہیں ہوتا, کرنسی ہوتی ہے چیزوں کو کی خرید و فروخت کے لیے. اب کرنسی ہی اصل مقصد بن جائے تو وہ اس سے معیشت میں توازن نہیں رہتا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس سے ایوائڈ کریں. السلام علیکم, میرا سوال ہے کہ اس ایک دم سے جو پیسہ کمانے کا شوق پیدا ہوتا ہے نا, یہ شوق بہت برا ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اسٹرگل کرو, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, کبھی آ جاتا ہے, کبھی تھوڑا دیر لگ جاتی ہے. یہ ایک دم سے جو ہے نا, میں کل سے گاڑیوں میں گھومنا شروع کر دوں, یہ دماغ سے نکال دو. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو. قناعت سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہت ہے. سب سے بڑا مالدار وہ ہے. اور اگر آپ نے کوشش کی نا میں ایک دم سے آ جائے پتہ نہیں 99% تو یہ کہ نہیں آئے گا, اور اگر آ بھی گیا نا تو آپ ڈبل ہونے کی کوشش کرو گے, پھر دل ویسے کا ویسا ہی رہے گا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی. تو جتنا اللہ نے دیا سمجھو یار. میں اپنے جو حالات بتاتا رہتا ہوں تو شو مارنے کے لیے تھوڑی بتاتا ہوں, ہم یہی نیت سے بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم کتنے خوش. ماضی ہمارا دیکھ لو اٹھا کے, میرے پاس تو کیا ہوتا تھا. میرے پاس ہم نے تو کبھی, میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں غریب ہوں. تو میرا لائف اسٹائل بھی ایسا تو لوگ تھا, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ مجھ سے, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ. تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت, کیونکہ ہم نے ضرورتیں محدود کی ہوئی تھی. میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میری ضرورت 2 ٹائم کا کھانا ہے, اگر 3 ٹائم کا مل جائے تو وہ غریبی ہے, وہ عیاشی ہے. تو مجھے 3 ٹائم کا کھانا ہمیشہ سے اللہ نے دیا ہے, لہٰذا میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ عیاشی کرتا آیا. اور تیسرا ٹائم ہے ناشتہ, اور ناشتے میں انڈا اور پراٹھا مل جائے تو میں سمجھتا تھا یہ عیاشی سے بھی اوپر کی چیز ہے, تو مجھے تو ہمیشہ سے انڈے پراٹھے ملتے رہے. سمجھتے ہو؟ اور اگر وہ انڈا دیسی ہو, اب میں دیسی انڈے کھا رہا ہوں الحمدللہ, آپ لوگ کہیں نظر نہ لگا دیں, تو میں سمجھتا ہوں زرداری تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے یار. تو پھر اگر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں بچے نہ بچے تو پھر کیا ٹینشن یار. ہمیں جب لگژری سے بھی اوپر کی لائف مل رہی, گھر کا جب میرا تصور یہ ہے کہ گھر ایسی جگہ ہو, دھوپ کا انتظام, ہوا کا انتظام ہو, تو بس بہت ہے. چاہے کرائے کا ہو, تو میری ضرورت تو اس سے کیا ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے. بہترین لگژری سے بھی اوپر کی لائف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے. اور سواری میں اگر آپ کے پاس پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل ہے تو پیدل سے بہتر ہے وہ, تو اس کا مطلب بہترین ہے. اگر آپ کے پاس 1 to 5 ہے تو لگژری ہے, گاڑی ہے تو پھر تو ہٹو بچو. اور اگر آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی اچھی والی کرولا رکھی ہوئی آپ نے, اچھی کرو, تو آپ زرداری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. زرداری تو ان باتوں پہ ہنسے گا. زرداری صاحب بولیں گے یار تمہاری کیا غریبوں والی, غریبوں کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ کے. لیکن بھائی ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں, مسافر خانے کو اتنی چیزیں مل جائیں, اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ایک نوالے کے بھی ہم مستحق, یا تو ہم نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہو نا, ہم کر کیا رہے, ہمارے اعمال کیا ہے. میں تو ایک نوالا بھی اللہ دے دے تو اس کا کرم ہے بھائی. تو اس لیے جو مل رہا ہے ہم اس کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ سمجھیں. اور میں تو ویسے ہی یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں. آج سے نہیں, ہمیشہ سے. آج سے نہیں, آج تو لوگ ریوو دیکھ کے کہتے ہیں ابے ظاہر ہے تم نہیں ڈوبے ہوئے تو کس کو. یہ بھی تو غریبوں کی سوچ ہے, ریوو دیکھ کے عیاش سمجھنا کسی کو. زرداری اس کو غربت سمجھتا ہے, سمجھ رہے ہو. اس لیے دیکھو, جیب سے بے شک غریب ہو جاؤ, دل سے غریب نہ ہوا کرو. دل کا غریب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو کسی کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو عیاشی ہو رہی ہے, یہ کیا ہے, یہ دل کا غریب ہے. اور جیب کا غریب تو کوئی بری بات نہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیب کا غریب ہو, دل سے مالدار ہو, وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملے وہ سمجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے نا, جو دل کے غریب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں.
تو دل کی غربت بہت بری چیز ہے. تو دل میں بادشاہوں جیسا دل رکھو, بولو بھائی میری ضرورت 2 ٹائم کی روٹی تھی لیکن اللہ نے کیا دیا ہے مجھے 3 ٹائم دیے ہیں. میری ضرورت صبح ناشتے میں چائے بھی مل جاتی تو بھی کافی تھی لیکن اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے, کبھی پراٹھے کھلاتا ہے, کبھی ایک میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی, مجھے ملائی روزانہ چاہیے ہوتی لیکن ملائی مجھے ڈیلی. یہ بہت میں صبر کر رہا ہوں, اس پہ کیا کر رہا ہوں, یہ سوچ کے صبر کرتا ہوں کہ یار انڈا بھی مل جاتا ہے, پراٹھے بھی مل جاتے ہیں, اس کو حلق میں اتارنے کے لیے چائے بھی مل جاتی ہے. اب ایک دن اگر ملائی کا ناغہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں صبر کا ثواب حاصل کرو. اب دیکھو یہ ہم لوگ کا کیا صبر ہے یار, کیا ہو گیا ایک دن ملائی نہیں ملی تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اب ایسا نہ ہو آپ ملائی کے ہدیے لانا شروع کر دیں. ملائی جو دودھ سے اترتی ہے نا ایسے گرم گرم وہ ہوتی ہے, اٹ از کالڈ ملائی. جو فریج میں جا کے جم گئی وہ ملائی نہیں ہے. اور آج کل ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ چیزیں, پہلے منع کر رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کھاؤ. جب خود چکھ کے دیکھا نا ڈاکٹروں کو مزہ آیا, انہوں نے کہا کھاؤ. پہلے منع کرتے تھے ڈاکٹر. اچھا خیر, تو بھائی شکر کرو. اپنے قصے سنانا مقصد نہیں ہے, بتانے مقصد ہے. ہم سب اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ پریشان ہوں, بولو بھائی اتنی نعمتیں نظر لگنے کا خطرہ ہے. میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہ سوچتا, لوگ جب میں کہتا ہوں نا اپنے بارے میں سوچتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہزار ہے عیاشی کر رہے ہو. تو بھائی ہم پہلے بھی اسی نعمتوں میں خوش تھے. جب ہماری تنخواہ ہوگی میرا خیال ہے 4,000 مجھے یہاں سے ملتے تھے مسجد سے, اس میں گزارا کر رہا تھا میں, اور 10-15 وہاں سے مل رہے ہوں گے. تو اس میں بھی ہمارے یہی سوچ تھی کہ عیاشی کر رہے ہیں بھائی ہم تو. پراٹھے اس وقت بھی چل رہے تھے ہمارے, تو ہم اس وقت بھی عیاشی کر رہے تھے. 2-3 ٹائم کی. آپ کہتے ہو کہ وٹامن پورے نہیں ہوں گے اگر یہ نہ ملے. اور بھائی غریب کا اللہ نے صحت کا اصول کچھ اور رکھا ہے, امیر کی صحت کا اصول. امیر کو سارے وٹامنس چاہیے, ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی نہ مرے گا وہ. غریب کو کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت نہیں ہے. میں نے غریبوں کو دیکھا ہے 100 سال. ابھی میں گاؤں میں گیا, میں نے ولاگ بنائے, اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. شہد لینے گیا تھا میں, پہاڑوں پہ چڑھ کے چھتے اتارے ہم نے وہاں سے. تو وہاں میں غریبوں سے کہ میں نے انٹرویو لیا, ابا کی عمر 100 سال, ابا کی عمر 90 سال, کھاتے کیا ہیں. بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ان کے پاس کھانے کے لیے گندم اور بکری کا دودھ اور کبھی کبھار مرغی کا انڈا, ان 3 چیزوں کے سوا چوتھی کوئی چیز بولو نہیں. روٹی کھاتے ہیں اور بکری کا دودھ پیتے ہیں. وٹامن سی کہاں گیا؟ وہ تو بہت ضروری ہے نا. وائٹامن سی کہاں سے مل رہا ہے ان کو؟ کیا روٹی میں وائٹامن سی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا بکری کے دودھ میں وائٹامن سی ہے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ نہیں ہے. تیسری چیز کبھی کبھار انڈا. چوتھی کوئی چیز ان کی خوراک میں نہیں ہے. میڈیکل سائنس تو کہے گی وائٹامن سی تو ڈیلی بیسس پہ چاہیے آپ کو, کوانٹٹی چاہیے اتنی, ان کو تو نہیں چاہیے 90 سال 99 سال. تو غریبوں, میں نہیں کہہ رہا میڈیکل سائنس کی رپورٹ غلط ہے, وائٹامن سی چاہیے ڈیلی, ورنہ مسوڑوں سے خون آتا ہے, نزلہ زکام بار بار ہوتا ہے. غریبوں کو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے میں تیری روٹی. صحرائی آدمی پوری زندگیاں ستو پھانک کے گزار دیتے ہیں, تو اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے ڈال دیے ان میں. اللہ میاں نے بولا تمہارے یہ والے سافٹ ویئر ہیں, تمہیں یہ. ڈاکٹر کہتے ہیں نا اتنے گلاس پانی پیو, اتنے. صحابہ کے دور میں یا صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا. عرب لوگ پانی کی حفاظت پیسے سے زیادہ کیا کرتے تھے, اتنا تھوڑا پانی جیتے تھے پھر بھی. تو جو جہاں آپ رہتے ہو نا, باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے کیا کر لیتی ہے, ایڈجسٹ کر لیتی ہے. تو جب پیسے ہیں تو وٹامن سی بھی لو, کینو مالٹے بھی کھاؤ, لیمن بھی, انار بھی. نہیں ہے بولو میرا اللہ مجھے صرف پراٹھے پہ سیٹ کر دے گا, سارے میرے وٹامنس منرلز کس سے پورے ہوں گے؟ پراٹھا تو غلط ہے, روٹی سے. وہ اچھا اتنا لگتا ہے منہ سے نکلتا ہی پراٹھا ہے, تو روٹی پہ اللہ سیٹ کر دے گا. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. ہمارے حضرت کا میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ان کی اہلیہ بیمار تھیں, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی وہ ان کو آپ پھل کھلائیں, سیب, انار, انگور, یہ چیزیں کھلائیں. حضرت فرماتے میری تنخواہ اتنی تھی میں پھل کھلا ہی نہیں سکتا تھا. یہ میں نے خود 2-3 دفعہ اپنے شیخ سے واقعہ سنا. لیکن حضرت اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے؟ بادشاہ. تنخواہ یہ تھی, اتنے بڑے بادشاہ کے لوگ, حضرت کہتے ہیں لوگ مجھ سے قرضے مانگنے آ رہے ہوتے تھے کہ یار اس آدمی کو ابھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے, تو یہ تو بڑا اچھا, لباس بھی بڑا اچھا پہنتے تھے, تو اس کو کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا. لباس اچھا اس لیے کہ ہر وقت استری ہوتا تھا اور وہ چلتا کئی بہت عرصے تک وہی لباس تھا.
تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے کہا نا ان کو پھل کھلائیں، حضرت فرماتے ہیں میرے پاس تو پھل کے پیسے تھے نہیں. میں نے ڈاکٹر کو نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں غریب آدمی ہوں، اتنے چمچے کہاں سے لاؤں گا، ایک چمچہ صبح، ایک چمچہ دوپہر، ایک چمچہ. ایک غریب کو ڈاکٹر نے کہا نا ایک چمچہ صبح کھائے، ایک چمچہ شام. اس نے کہا اتنے چمچے کہاں سے لے کر آؤں گا ڈاکٹر صاحب. تو ٹھیک. تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے کہا میں تو غریب، میں تو پھل نہیں کھلا سکتا، اور پھر یوٹیوب پہ، اس زمانے میں یوٹیوب تھا نہیں، ہوتا تو سرچ کرتے کتنا ضروری ہے وائٹامن سی اور آئرن اور یہ سیب اور انگور اور انار، تو ڈپریشن میں جاتے. حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی ڈاکٹر کا اپنا علم ہے، لیکن میرے اللہ نے اگر میری بیوی کے لیے پھل ضروری رکھے ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے، اس کا مطلب میری وائف کے لیے پھلوں کی ضرورت نہیں. ہم اسی روٹی اور دال پہ گزارا کریں گے، ہم اسی پہ چلائیں گے. تو کمال کی بات یہ کہ حضرت کا انتقال ہو گیا 75 سال میں، 78 سال میں. حضرت کی اہلیہ کا ابھی 2 سال پہلے 99 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے. پھر بعد میں اللہ نے پیسہ دیا بھی، بعد میں تو آ گیا، لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک بہت ٹائم گزرنے کے بعد آیا نا. اس وقت تو پھلوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. اور میں نے دیکھا ہے غریب بہت سے، اپنی نانیوں دادیوں کو دیکھا ہے، ان بیچاریوں کو تو پھل بھی انہوں نے کبھی کھا لیا ٹھیک ہے، نہیں کھایا تو وہی. میری نانی جو تھی نا، نانی وہ پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ وہ یہ کرتی تھی کہ پورے ہفتے کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا نا، پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا، جیسے ہوتا ہے نا یہ بچ گیا تو دال فریج میں رکھ دی، تھوڑا سا گوشت رکھ دیا، وہ پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا تلاش کرتی تھی ضائع نہ ہو، اس کا کھچڑا بنا کے کھاتی تھی وہ سارا کوئی دال ہے اس میں کوئی تھوڑا سا چاول آ رہا ہے، ادھر سے یہ آ رہا ہے، ادھر سے یہ آ رہا ہے، ادھر سے مکس کیا، کھچڑا بنا کے کہ بھائی ضائع ہونے سے بچ جائے. ماشاء اللہ ان کی بھی میرا خیال ہے 95-99 سال کی عمر تو ہوگی جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 99 سال تو، اور بڑے خوش و خرم زندگی گزاری. میں نے تو نہیں دیکھا ان کو کبھی وٹامن سی اور وٹامن اے اور وٹامن بی اور وٹامن ڈی. کریں ضرور، یہ بھی ضروری ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ ہے. نہیں ہے بولو اللہ مجھے سوکھی روٹی میں سارے منرلز اور سارے وٹامنز اللہ پورے کرے گا. کیونکہ جو خوش ہوتا ہے نا اس کے سارے وٹامن پورے ہوتے ہیں. جو اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے وہ کمبخت کیلیں بھی کھا لے گا نا تو آئرن کی کمی پوری، لوہے کے کیلیں بھی کھائے گا تو آئرن کی کمی پوری نہیں ہوگی اس کی. سمجھتے ہو؟ تو خوش رہا کرو، پیسوں کی ٹینشن نہ لیا کرو. پھر وہی لوگ کہتے ہیں بیوی ٹینشن دیتی ہے، تو بیوی کو ٹینشن نہ سمجھو، بولو بیگم جو ہے یہی کھانا پڑے گا. بھائی میں ایک دم سے پیسے والا نہیں بن سکتا، کھاؤ یہی سوکھے پاپے ہیں، چائے میں ڈبو کے کھاؤ، لائف کو کیا کرو. پھر جب بیگم یہ رپورٹیں پیش کریں نا کہ دیکھیں ایکچولی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری لائف میں. یہ بہت آج کل یوٹیوب سے سن کے نا، دیکھیں ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہمیں وائٹامن ڈی چاہیے، پھر ہمیں وائٹامن اے چاہیے. آپ بولو آپ کو بیگم کچھ نہیں چاہیے، آپ کو یہ میں کہنے والا تھا ایک تھپڑ چاہیے، لیکن یہ نہیں چاہیے، بری بات ہے یہ. ایسا نا لوگ بلا وجہ اپنی بیگموں کو مارنا شروع کر دیں. ان کو بولو بیگم میری جیب میں جو کچھ ہے میں اسی پہ گزارا کروں گا. اور میرے شیخ کا واقعہ سنا دیں، ان کی بیگم کو بھی پھل چاہیے تھے، اس کے بغیر 99 سال چلی ہیں وہ. تو بیگم میرے پاس پیسے ہوں گے میں کنجوسی نہیں کروں گا، پیسے نہیں ہیں تو میں ہاں یہ نہیں کہ خود چھپ چھپ کے کم بخت بادام پستے کھا رہا ہے مرد، یہ غلط ہو جاتا ہے. بعض میاں نے اپنے بادام پستے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور خود باہر جا کے نہاریاں پھوڑ رہے ہیں، بیگم کو کہتے ہیں بیگم میرے پاس تو گزارے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو یہ غلط ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاؤ ویسا اس کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا اس کو پہناؤ. تو بیگم سے بولیں بیگم میری اللہ سارے وٹامنس کی کمی اس سوکھی روٹی سے پوری کرے گا انشاءاللہ، تمہاری بھی کمی. اور یہ وہ بیگمیں بات کر رہی ہوتی ہیں جو اتنی ہو چکی ہوتی ہیں، پورا منرلز کا اور وٹامن کا ڈبہ ہوتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایکچولی لائف کیسی ہونی چاہیے، بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. ڈائٹ ہی نہیں ہونی چاہیے، جب جا کے انسان سیٹ ہوتا ہے. اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ ڈائٹ کو کم کرو، چھوڑ دو کھانا پینا، شدید بھوک لگے